اگر آپ یہ کہیں کہ میں سرکار کا محب ہوں، سرکار کا چاہنے والا ہوں، سرکار کا ماننے والا ہوں، سرکار جو اسلام لے کر آئے ہیں اس اسلام پہ عمل پیرا ہونے والا ہوں، اور آل رسول کی مجلس اعلیٰ سے دور دکھائی دے تو سمجھ جائے گا یہ دعویٰ بلا دلیل ہوگا۔ اب معلوم یہ ہوگا کہ وہ سرکار کو نہیں پہچانا کہ جو آل سرکار کی خدمت میں حاضر نہ ہوگا، وہی آئے گا کہ جو سرکار سے محبت کرتا ہوگا۔ اب الحمدللہ فرش اعلیٰ جو بچھایا جاتا ہے، مجلس اعلیٰ جو منعقد کی جاتی ہے، وہ ہمارے یہاں بند کمروں میں نہیں کی جاتی، بند گھروں میں نہیں کی جاتی، ہمارے یہاں کھلے میدان میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم وہ قوم ہی نہیں ہیں، ہمارے پیشوا وہ پیشوا ہی نہیں ہے، ہمارے پیر و مرشد وہ پیر و مرشد ہی نہیں ہے جو کسی میدان سے بھاگے ہوں۔ جب ہمارا پیر نہیں بھاگا تو ہم کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ لہذا ہمیں کسی ڈر و خوف کے بنا آل محمد کے ذکر کو کرنے کی سعادت ہمارے لیے باعث فخر قرار دی جاتی ہے۔ اب جو بھی کائنات کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے جو دین پہنچایا، آپ نے جو وحدانیت پہنچائی، آپ نے جو شریعت پہنچائی، ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم کائنات کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے جس رسول کا کلمہ پڑھے اسی رسول کے آل سے ذکر سے انسان نام رہے؟ تو لہذا ہم پیغام دیتے ہیں تمام عالم اسلامیہ کو کہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں وہ فرش بلا میں آئے، مجلس حسین میں آئے، ذکر اہل بیت میں آئے، تاکہ انہیں پتا چلے کہ ذکر حسین ہے کیا۔ بھئی عنوان کیا ہوتا ہے؟ ذکر حسین، حسین ابن علی کا ذکر۔ مجلس اعلیٰ میں آپ دنیا والوں کو پیغام دیتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ عامر بھائی نے فرش بلا کو بچھایا تو عامر بھائی نے مجلس کی ایک پوسٹ بنائی اور پوسٹ بنا کے اس اشتہار کو تمام گروپ میں شیئر کیا، واٹس ایپ کے گروپ میں شیئر کیا، فیس بک پہ جتنے بھی سوشل اکاؤنٹ ہیں اس پہ انہوں نے شیئر کیا۔ یہ کیوں شیئر کیا گیا؟ یہ مجلس کا پیغام کیوں دیا گیا کہ بھئی ہمارے یہاں مجلس حسین ہے، آپ آئیں ذکر حسین میں شامل ہوں۔ یہ مجلس حسین ہے کہ نام ہے مجلس حسین، حسین کی مجلس، لیکن خدا کی وحدانیت کا ذکر بھی یہی رہے گا، قرآن کی آیات کا ذکر بھی یہی رہے گا، نبیوں کے تذکرے بھی یہی رہیں گے۔ یعنی حسین اس ذات کا نام ہے کہ جس ذات سے ساری کائنات ذکر ہو رہا۔ نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی فرقہ ہے، نہ کوئی جنگ ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، آل رسول کا تذکرہ ہے۔ اب آئے آل رسول، کون سا مسلمان ایسا ہوگا جو آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ میں نہیں، میں حسین کی مجلس میں نہیں؟ معلوم یہ ہوگا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کسی کا اعلیٰ کار ہے، اس کو ڈر ہے۔ یہ ذکر حسین سے ڈر کیوں ہے؟ ذکر حسین سے ڈر کیوں ہے؟ ڈر صرف اس کو ہوگا کہ جس کے عقائد میں کمزوری ہوگی، جس کو پتا ہوگا کہ اگر اب یہ جملہ میرے نوجوان سمجھ لیں تو انشاءاللہ یہ حاصل کلام جملہ ہوگا۔ اگر مسلمانوں کو ڈر کیوں ہے؟ ڈر کیوں ہے؟ عجیب بھائی میں یہ ڈر بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ڈر کیوں ہے؟ ڈر اس لیے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ مجلس میں گیا تو یہ گیا۔ بھئی آپ نہیں جڑے میرے ساتھ، خدا کی عزت، میں اپنے نوجوان دوستوں سے بتاتے ہیں جانتے ہیں کہ اگر یہ مجلس میں گیا تو یہ گیا، پھر یہ نہیں پلٹ سکتا، یہ ہوڑ بنتا ہوا نظر آئے گا۔ سب سے بڑا ڈر یہی ہے کہ یہ گیا تو گیا، پھر کیسے آئے گا؟ یہ پھر بلانے والا ہے نا، یہ ان مجلسوں کا ایسا تبرک ہے، یہ ذکر آل محمد کی ایسی خلقی ہے، ایسی حرارت ہے کہ جہاں جہاں طہارت ہوگی یہ حرارت وہی دکھائی دے گی۔ کیا بات ہے!
ہم تو پیغام دیتے ہیں. یہ منبر اس لیے ہے تاکہ یہ عجیب بات ہے. دیکھیے کہاں سے کہاں بات چلتی چلی آئی ہے. ابھی ہم نے جس آیت کو انتخاب کیا ہے اس کے لئے پوچھائیں گے بات کہاں سے کہاں آگے بڑھ رہی ہے. یہ منبر اس منبر پہ ذکر اہل بیت ہوتا ہے, فضائل علی ہوتے ہیں, مناقب اہل بیت ہوتے ہیں, قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں. یہ منبر بتا رہا ہے کہ وہ کہ جس کے لیے کائنات کے حبیب نے فرمایا کہ انی تارک. اب میرے ساتھ آپ نہیں جڑے بسم اللہ جڑے. دیکھیں میں حدیث نبی بیان کر رہا ہوں, جڑیے گا. تمام عالم اسلام سے پیغام دے رہا ہوں کہ آپ جڑے, سنیں, سمجھیں ذکر حسین کو. کائنات کے حبیب نے کیا فرمایا؟ انی بتحقیق میں تارک چھوڑ کے جا رہا ہوں, ترک کر رہا ہوں. کیا ترک کر رہا ہوں؟ فیکم الثقلین, تمہارے درمیان دو ہم نظر چیزیں, دو گرا قدر چیزیں, دو وزنی چیزیں. اب کائنات کے حبیب فرما رہے ہیں انی تارک, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ رسول کو چھوڑ کے نہیں جاتے. کیا بات ہے بھائی. کائنات کے حبیب فرما رہے ہیں انی تارک, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب اگر میری اولاد میں سے کوئی تمہارے پاس آ کے کہے کہ ہمارے بابا کا حق دو, تو یہ مت کہنا کہ نبی کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا. نبی فرما رہا ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انی تارک, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فیکم الثقلین, تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں, دو ہم وزنی چیزیں, دو بھاری چیزیں. کتاب اللہ ہی, اللہ کی کتاب, وَعِقْرَتِ اہل بیت, میری عقرت, میری اہل بیت. اب لوگوں نے کہا وہ سنت, میری سنت. دیکھئے کائنات کے حبیب فرما رہے ہیں میری کتاب, میری عقرت. اگر ان دونوں کو تھام لوگے, مَا اِن تَمَسَّقْتَمْ بِهِمَا, اگر آپ نے قرآن اور اہل بیت تو کائنات کے حبیب فرما رہے ہیں لن تضلوا بعدی, تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو پاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رسول کہہ رہا ہے جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا, کہ جس کے لیے سورہ نجم کی تیسری آیت ارشاد فرما رہی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتے ہیں, یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتے ہیں. تو کائنات کے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں. دو گرا قدر چیزیں, دو ہم وزنی چیزیں, ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. مَا اِن تَمَسَّقْتُم بِهِمَا, اگر تم نے ان دونوں کو تھاما, لن تضلوا بعدی, تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہونے پاؤ گے. اب معلوم یہ ہوا کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں گمراہیت میسر آ رہی ہے, یا تو قرآن کو چھوڑا گیا ہے یا تو اہل بیت کو چھوڑا گیا ہے. جڑیے گا. یہاں تک میں نے آپ کے اذہان کو اپنے ساتھ منسلک کرنا تھا. اب آپ جڑ چکے ہیں میرے ساتھ, میں بیان کا آغاز کرتا. میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے یہ طے کرنا ہوگا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے, لیکن یہ طے تب ہوگا کہ جب آپ کی صلوات جو ہے میری سماعت کو پیدا کرتی ہوئی دکھائی دے. صلی علی محمد و آل محمد. ابھی جڑیے گا آخری جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے. اب سنیں, کائنات کے پیغمبر پر خداوند عالم نے اس طریقے سے ارشاد فرمایا سورہ احزاب, قرآن مجید کا سورہ, کہ جس کی 45ویں آیت کی تلاوت کا شرح کیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا النبی, اے ہمارے نبی, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے میرے نبی, ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, گواہ بنا کر بھیجا, ومبشرا, اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا, ونذیرا, اور عذاب خدا سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب کائنات کے رسول کو جو بھیجا گیا وہ اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ دنیا کو بتائیں کہ کائنات کے رسول گواہ بن کر آئے ہیں. پہلی وجہ کہ کائنات کے حبیب کو جو بھیجا گیا ہے وہ اس لیے بنا کر اس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ کو شاہد بنا کر
وہ مبشرہ اور آپ کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا کہ آپ جنت کی بشارت دیں، آپ نیکوکاروں کو، اچھے کام کرنے والوں کو اچھائی کی بشارت دیں کہ تمہیں اچھائی کے انعام کے طور پہ اللہ نے جنت تمہارے لیے لکھی ہے، اور جو برائی کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، آپ کو نذیر بنا کے بھیجا تاکہ آپ انہیں متنبہ کریں، خبردار کریں، عذاب خدا سے ڈرائیں کہ لوگ برائیوں سے دور رہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ خدا نے ہر نبی کو جو بھیجا وہ انہی کام کے لیے بھیجا کہ ہر نبی مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، ہر نبی بشارت بھی دیتا ہے اور ہر نبی عذاب خدا سے ڈراتا بھی ہے۔ لیکن جو خاصیت ہمارے سرکار کی ہے وہ کسی اور نبی کی نہیں ہے، اس لیے آپ کو سردار الانبیاء بنا کر بھیجا۔ اب آپ جڑیے رہیے میرے ساتھ، میں نے بہت حساس موضوع لیا ہے اور اس لیے بھی لیا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے سینوں میں ایک ایسا الفت کا دیا جل رہا ہے کہ جو دیا تا قیامت کبھی